مارے، وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے آگ کے انگاروں پر لٹایا، وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا، جی وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے روٹی طلاق دی نبی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو. یہ سب لوگ تھے سامنے، وہ خاندان سارے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج میں تمہاری گرفت نہیں کرتا، جاؤ تم سب آزاد ہو. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے دن ان سب کو غلام بنا سکتے تھے، لیکن اسلام غلامی کے لیے نہیں آیا، اسلام غلامی کے خاتمے کا پیغام ہے. آپ دیکھیے جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا فرمایا جو تم نے پڑھا لکھا ہے وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں. اور دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام جلوہ گر تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے. اذان کا وقت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی اور ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام تھے، جن کو حضور کی حکم پر سیدنا ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بلال آج تم بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو. تاریخ انسانیت میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی غلام کو اتنی بڑی عزت دی گئی ہو کہ صدیق اکبر موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی حیدر کرار موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی اسلام کی اشاعت و ترویج کی خاطر، وہ بھی تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب ایک غلام پر پڑی اور اس غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے آزان دو. گویا اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک ایک انسان اور پھر غلام، اس کی یہ قدر ہے کہ وہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے اللہ کی توحید کے نعرے بلند کر رہا ہے. کیا بات ہے علامہ صاحب، بڑی خوبصورت یہ بات کہ غلام کی ویلیو جو ہے، اس کا بیٹے جو ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے پیارے نبی کی نظر میں یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے اور سب آزاد لوگوں کی موجودگی میں. اسی پر ہم اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں علامہ صاحب، اگرچہ ٹاپک تشنا ہے لیکن میرے پاس کچھ ای میلز ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ای میلز کو ضرور شامل کر لیا جائے آج کے اس پروگرام میں. یہ پہلی ای میل ہے میرے ہاتھ میں، صبا بٹ صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں لکھا ہے اور السلام علیکم، ہاؤ آر یو، آئی لیو ان امریکہ اینڈ مائی فیملی ممبرز دیٹ لیو ان پاکستان ہیو شون سو یو کین پلیز ٹرائی ٹو پٹ یور شو آن پی ٹی وی گلوبل، آئی ہوپ دیٹ یو کین واچ اٹ. اوکے، یہ ہم سے ڈائریکٹ ہی سوال ہے تو ان کو میں ڈائریکٹ ہی جواب دینا چاہوں گا. اسی طرح کی ایک اور ای میل بھی ہے اور یہ ہے مومنہ شناور نے جناب یہ بھیجی ہے اور آپ کا سوال بھی مجھے سے ڈائریکٹ ہے. ہاؤ آر یو، آئی ہیو اے ریکویسٹ فار یو، can you please try to put your show on PTV Global? I would like your show to be on PTV Global because your show tells me about religious things. I think that because it inspires me about things I never knew. Take care, Allah Hafiz. یہ بھی اسی طرح کی ایک اور بھی ہے میرے پاس ای میل اور یہ ہے مہر النساء شناور. انہوں نے بھی کہا ہے جناب السلام علیکم، ہاؤ آر یو، آئی لیو ان امریکہ بٹ وین آئی واز ان پاکستان آئی سا یور شو آن ٹی وی، مائی فیملی اینڈ آئی لائک یور شو، سو کین یو پلیز ٹرائی ٹو پٹ یور شو آن پی ٹی وی گلوبل. تھینک یو فار ریڈنگ مائی ای میل اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ٹرائی ٹو پٹ یور شو آن پی ٹی وی گلوبل. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. جی یہ ای میل ساری کی ساری ایک ہی طرح کی ہیں اور میں ان سب کا جواب میں ہی آپ کو بالکل جواب دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ ہمارے اس شو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند بھی کر رہے ہیں. ہم نے آپ کی ساری ریکویسٹ جو ہے وہ اپنی اتھارٹیز تک پہنچا دی ہیں. وی ہوپ کہ انشاءاللہ دے ول ٹیک کیئر آف دیٹ اور وہ دیکھیں گے اور اس کو سنا ہے انہوں نے، انشاءاللہ اس کے بارے میں جلد فیصلہ ہوگا، ہم آپ تک ضرور پہنچا دیں گے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ای میل لکھتے ہیں، ای میل کرتے ہیں اور خطوط بھی لکھتے ہیں. ایک سوال علامہ صاحب جنرل سوال ہے اور آج ہم نے خطوط شامل نہیں کیے، ایک ہی سوال کا میں آپ سے جواب دینا چاہوں گا. یہ ہمارے مہربان ہیں نواز بہاولپور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ سر آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف ایم کام، آئی ووڈ لائک ٹو جوائن بینکنگ سیکٹر. از دس رائٹ ٹو جوائن بینک ان اسلامک ویو ایز وی نو دیٹ بینکنگ سیکٹر از ڈیلنگ ود انٹرسٹ. سوال ان کا بڑا ہی دلچسپ ہے کہ یہ جناب ایم کام کے اسٹوڈنٹ ہیں نواز صاحب بہاولپور سے. انہوں نے کہا کہ جناب بینکنگ سیکٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن پوچھنا ہم سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ بینکنگ کو جوائن کیا جائے جبکہ جو ہے بینکس جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، سود کا کام چلتا ہے. تو اس سلسلے میں کائنڈلی آپ ان کی رہنمائی فرمائیے. اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ بینک میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو بینک میں یہ ملازمت کر سکتے ہیں، کیونکہ
پورے ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ بینک کے تحت چل رہا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے تجارتی ادارے، ہمارے ٹیکسٹائل، ہمارے کاروباری ادارے، وہ سب بینک سے لیتے ہیں اور بینک سے کام کرتے ہیں. گویا ایک طرح سے بینکنگ سسٹم سے ہماری پوری معیشت اس وقت مربوط ہے، ریلیٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے. لہذا جہاں پورا ملک بینک کے سسٹم کے تحت چل رہا ہے، وہاں ان کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ یہ بینک میں ملازمت کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہم اس سسٹم کے تحت اپنی روزگار، اپنی روزی کمانے کے ساتھ ساتھ، کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ، ہمارے اندر یہ سوچ، یہ تڑپ، یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لائے کہ اگر اس بینکنگ سسٹم میں کہیں کوئی خرابی ہے یا خامی ہے تو اس کو ہمارے ملک کے دانشور، ہمارے ملک کے مذہبی سکالرز، ہمارے ملک کی قانون ساز اسمبلیاں بیٹھ کر اس خرابی کو دور کر دیں. یہ کوشش اور یہ ارادوں کے ساتھ، جس طرح ہر بندہ بینک کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اپنے بچوں کا رزق کما رہا ہے، اپنے ملک کو چلا رہا ہے، اپنی ضروری زندگی پوری کر رہا ہے، نواز کو بھی اس بات کی عزو شرع اجازت ہے کہ وہ بینک کو جوائن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، آج آپ نے پھر ایک دفعہ ہمارا ساتھ دیا. اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے اس پروگرام میں پوچھنا چاہیں تو بڑا آسان سا ایڈریس ہے ہمارا، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، 21 محمود غزنوی روڈ، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر لاہور. اور اگر آپ ہمیں ای میل لکھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی بڑے آسان سا ای میل ایڈریس info@rasool info@rasool@yahoo.com. اس پر آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی ای میلز اور آپ کے خطوط کو ضرور شامل کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا ٹاپک ہو جس پر آپ چاہیں کہ ہم علامہ صاحب سے ان کی ماہرانہ رائے لیں تو آپ ہمیں ضرور خط لکھیے گا، آپ ہمیں ٹاپک ضرور لکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ.